السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے ڈاکٹر نوید اقبال، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ حدیث و علوم حدیث، آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کورس کوڈ 2902 مطالعہ متن حدیث کے یونٹ نمبر 6 کا کتاب الاداب کے پہلے لیکچر آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس یونٹ میں کتاب الاداب میں سے جو ہماری زندگی سے متعلق ہیں، ہماری معاشرتی زندگی سے متعلق جو آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سے اور صحابہ کرام کے آثار مبارکہ سے ثابت ہے، جو ہم تک پہنچ چکے ہیں، اس کی روشنی میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے آپ تمام حضرات میری اس گفتگو کو غور سے سنیں گے اور سننے کے بعد، یاد کرنے کے بعد اپنی زندگی میں اس کو لاگو کریں گے۔ سب سے پہلے بردباری اور صبر، یہ آج کل کے مسائل کا سب سے اہم اور بڑا مسئلہ وہ کیا ہے؟ بے صبری ہے اور صبر کا نہ ہونا ہے۔ آج کل کے بہت سارے عوام اسی مسائل کے شکار ہیں کہ ان کے اندر صبر نہ ہونے کے برابر ہے۔ حالانکہ اگر ہم حدیث کا مطالعہ کریں تو وہاں ہمیں صبر کے فضائل اور انوار و برکات سے بہت ساری رہنمائی ہمیں مل جاتی ہے۔ قرآن کریم میں صبر مختلف معانی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ برائی کرنے والوں کی برائی اور بدخواہ لوگوں کے قصور کو معاف کیا جائے، یعنی حاسدین اور دشمنوں کے تکلیف دہ کاموں پر غصہ اور اشتعال کے بجائے تحمل، بردباری اور برداشت سے کام لیا جائے۔ غصہ اور اشتعال شیطانی اثر ہے، یعنی یہ شیطانی اثرات کی بنا پر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور مزید بڑھتا رہتا ہے۔ شیطان انسان کو مختلف تدابیر کے ذریعے ابھارنا چاہتا ہے تاکہ وہ جذبات میں آ کر کوئی ایسا کام کر بیٹھے جو اس کے لیے درس نقصانات کا باعث بنے۔ اس لیے قرآن نے ہمیشہ عفو درگزر کی تعلیم دی ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ معاف کرنے والوں کے لیے آخرت میں بڑا اجر ہے۔ ضروری بات ہے، جب ایک بندہ آپ کو تکلیف دیتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو کافی تکلیف پہنچتی ہے اور آپ کو درد محسوس ہوتا ہے، اس درد کو سہنے کے بعد آپ اس انسان کو معاف کرتے ہیں تو ضروری بات ہے پھر اللہ نے بھی اس معاف کرنے پر ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنا غصہ اتارنے اور بدلہ لینے پر قادر ہو اور اس کے باوجود وہ اپنے غصے کو دبائے اور قابو میں رکھے، یعنی اپنے غصے کو دبانے کا مطلب یہ کہ اس کو کنٹرول کرے، اس کو باہر نہ آنے دے، یعنی اس کے اندر رہے، اس کے اعضاء و جوارح تک باہر نہ آئے، اس کی زبان پر بھی نہ آئے، بلکہ اپنے اندر اس کو دبائے اور قابو میں رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اختیار دیں گے کہ وہ جنت کی آہ و چشم حوروں میں سے جس کو چاہے لے لے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے کہ اللہ قیامت کے دن، جس دن 1,24,000 انبیاء کرام اور تمام انسان اور اس میں تمام صحابہ، اس میں ہمارے آقا دو نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوں گے، ان تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اختیار دیں گے کہ آپ نے ایک ایسے بندے کو معاف کیا تھا جس سے بدلہ لینے پر آپ قادر تھے اور اس کو مار بھی سکتے تھے، لیکن آپ نے میرے لیے معاف فرمایا تھا کہ میں نے معاف کرنے والوں کے لیے اجر بیان کیا تھا، ان کے لیے فضائل بیان کیے تھے، ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے ان کو معاف کر دیا تھا، لہذا آپ آج کے دن ان حوروں میں سے جس کو آپ پسند کریں گے اپنے لیے پسند کر کے لے جائیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن آج کل ہم اس سے محروم ہیں۔ ایک اور روایت سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیے جس پر میں عمر بھر کاربند رہوں، یعنی جس کو میں اپنی زندگی میں
عمر بھر کے لیے قابل عمل بناؤ اور اس پر عمل کرو، آپ نے کیا فرمایا؟ غصہ کبھی مت کرنا، غصہ کبھی مت کرنا۔ راوی کہتے ہیں، ان روایت کرنے والے راوی کہتے ہیں، اس شخص نے اپنی کوتاہ فہمی کی وجہ سے بار بار یہی سوال اٹھایا، مجھے وصیت کیجیے۔ آپ نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا، غصہ کبھی مت کرنا۔ دیکھو، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ غصے کی وجہ سے انسان بہت سارے نقصانات کر لیتا ہے جس کا بعد میں ازالہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے آپ نے اس کے بار بار سوال کرنے کے باوجود آپ نے وہی کلمہ دہرایا کہ غصہ کبھی مت کرنا۔ اور آج کل جو فساد کی جڑ ہے یہی غصہ ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے آپ کے اندر جو صفت رکھی ہے، صبر کرنا اور مسائل پر کو برداشت کرنا اور کسی سے بدلہ نہ لینا، تو ہمیں بھی اپنے زندگی میں ان تمام روایات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مسجد میں بات کرنے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو ہم بھی اٹھ جاتے، یہاں تک کہ آپ کو اپنی کسی زوجہ کے گھر میں داخل ہوتا دیکھ لیتے، یعنی جب وہ گھر میں داخل ہوتے تو اس وقت ہم واپس لوٹتے تھے، لیکن جب تک وہ گھر میں داخل نہ ہوتے ہوں ہم اس کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے یا اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے تاکہ کچھ سننے کو ہمیں مل جائے۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ ہم نے ایک اعرابی کو دیکھا، اعرابی کا مطلب ایک دیہاتی شخص جو دیہات سے آیا ہو۔ اعرابی کو دیکھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر ڈال کر کھینچا اور آپ کی گردن سرخ ہو گئی۔ جیسے آج ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، دیہات والے ہوتے ہیں، پیچھے سے وہ چادر ڈالتے ہیں، پیچھے سے گردن پہ ڈال دیتے ہیں تو کھینچ دیتے ہیں، تو اس اعرابی نے بھی اپنے چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر ڈال کر اس کو کھینچا، اتنا زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن سرخ ہو گئی۔ ضروری بات ہے، جب ایک ایسی خوبصورت انسان ہو جس سے چاند بھی شرمائے، تو اس کی گردن میں اگر کوئی چادر ڈالے گا، اس کو کھینچے گا تو وہ تو ضرور سرخ ہوگا اور کافی سرخ ہوگا کہ تمام صحابہ کرام کو سرخی نظر آ گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ چادر کردری تھی، انہیں اس میں اتنے بعض نرم ہوتے ہیں، وہ بعض چادر ہوتے ہیں کردری، وہ سخت ہوتے ہیں، اگر وہ بدن پہ رکھا جائے تو اس میں نشان پڑ جاتے ہیں۔ تو آپ ادھر متوجہ ہوئے تو اس اعرابی نے کہا، میرے ان دونوں اونٹوں کو غلے سے لاد دیجئے۔ ساتھ میں 2 اونٹ لے کے آئے تھے، فرمایا کہ ان دونوں اونٹوں کو لے جاؤ اور جو آپ کے جہاں آپ نے مسلمانوں کا مال رکھا ہوا ہے اس میں سے یہ لاد دیجئے اور مجھے دے دیجئے، کیونکہ یہ نہ تو آپ اپنے مال سے مجھے دیں گے نہ اپنے باپ کے مال میں سے یہ مجھے دیں گے۔ اندازہ لگائیے، ایک تو چادر آپ کے گردن میں ڈالی اور کھینچ کے رکھا، اور اس کے بعد حکم دے رہے ہیں کہ یہ 2 اونٹ لاد دیجئے، اور یہ بھی دھمکی دے رہے ہیں کہ یہ نہ تو آپ کا مال ہے نہ آپ کے باپ کا مال ہے۔ تو اتنی بڑی گستاخی اس شخص نے کی۔ جب اس نے یہ بات فرما دی تو آپ نے فرمایا، میں اپنا مال نہیں دیتا اور اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ یہ آپ نے 3 بار فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تیرے اونٹوں کو اس وقت تک نہ لا دوں گا جب تک کہ تو مجھے اس کھینچنے کا بدلہ نہ دے جو تو نے مجھے کھینچا ہے۔ اعرابی ہر بار کہتا تھا، قسم خدا کی میں آپ کو بدلہ نہ دوں گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہ لیں گے۔ پھر آپ نے ایک شخص کو بلایا اور اس سے کہا کہ اس کے دونوں اونٹوں میں سے ایک پر جاؤ اور دوسرے پر کھجور لا دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جاؤ اللہ کی برکت پر بھروسہ کر کے۔ تو دیکھیں، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اس بندے سے نہ بدلہ لیا اور نہ اس کو جھڑکا اور نہ اس سے مال روکا، بلکہ اس کو اللہ کے لیے معاف فرما کر اس کے اونٹ پر جو اور کھجور لاد کے ان کو دے دیا۔ تو اس لیے عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک چلنی، خوش خصلتی اور میانہ روی نبوت کی 25 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو صرف اس مقصد کے لیے مبعوث کیا گیا کہ اخلاقی اقدار کی تکمیل کر سکوں۔ اس لیے جو اس کو بندے کو غصہ آئے
اس حوالے سے آپ ایک روایت سنیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو غصہ آئے اور وہ کڑا ہو تو اس سے چاہیے کہ بیٹھ جائے، اگر غصہ جاتا رہے تو ٹھیک ورنہ لیٹ جائے۔ ایک اور روایت سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لے، وضو کرنے سے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور بعض روایت میں آیا ہے کہ پانی پی لے، پانی پینے سے بھی غصہ جاتا رہتا ہے۔ احادیث میں غصہ پر قابو پانے کے مختلف طریقوں کا ذکر ہے۔ اگر کسی انسان کو، ضروری بات انسان کی فطرت میں غصہ ہے تو غصہ تو انسانی فطرت کا حصہ ہے، غصہ ہر انسان کو آتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، کوئی اپنے غصے پر قابو پاتا ہے کوئی نہیں پاتا۔ تو فرمایا کہ کسی کو غصہ آئے اور وہ یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، پڑھے اور وضو کر لے۔ تو دیکھیں کتنا آسان نسخہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، پڑھے اور وضو کرے، اور کھڑا ہو تو اپنی حرکت تبدیل کرے اور بیٹھ جائے یا پھر لیٹ جائے۔ ہر صورت میں غصہ پر قابو پانا ضروری ہے۔ اگر غصے پر قابو نہ پایا گیا تو انسان اس جذباتی کیفیت میں بے قابو ہو جاتا ہے، جس کے اثرات ہمارے سامنے واضح ہیں۔ لہذا جب کبھی آپ دیکھیں خود آپ کی کیفیت ہو تو اس روایتوں کو یاد رکھیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصے کے وقت اپنے آپ پر کیسے قابو پایا جائے، تو اس کا طریقہ بتا دیا کہ اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم۔ اگر یہ یاد نہ ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور وضو کریں۔ اگر وضو کی جگہ نہ ہو، اتنا پانی نہ ہو، تو کم از کم ہاتھ میں پانی لے کر اپنے چہرے پہ ڈالیں، اس سے بھی آپ کا چہرہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے، کیونکہ غصے کے اثرات انسان کے جو چہرہ ہے اس پر نمایاں ہوتے ہیں اور وہ سرخ ہو جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے انسان کا جو چہرہ ہوتا ہے غصے کی وجہ سے۔ تو اس وقت فرمایا کہ وضو کر لیں، وجہ یہ ہے کہ وہ اعضاء آپ کے ٹھنڈے ہو جائیں، جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو آپ کا غصہ خود بخود کنٹرول ہو جائے گا۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ڈاکٹر نوید اقبال، اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ حدیث و علوم حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔